فجر کے لیے الارم پر زہران کی آنکھ کھلی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی لائٹ آن کی اور وضو کے لیے واش روم چلا گیا۔ پھر کمرے میں واپس آ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کمرے کے پردے گرے ہوئے تھے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان آنکھوں سے جو ہماری زندگیوں پر نظر رکھتی ہیں جیسے وہ ہماری تباہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان دلوں سے جو حسد کی بیماری سے بھرے ہیں، جو ہماری راہ میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، ہمیں تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے دلوں سے بچا، اپنی مخلوق کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ میں تیرا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں اور میرے مرحوم والدین پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ ان کی مغفرت فرما جیسے وہ مجھے میری ہر غلطی پر معاف کرتے تھے۔ آمین۔ نئے سال کے نئے دن کا آغاز اس نے اپنے خالق کو یاد کرتے ہوئے شروع کیا۔ ہر وقت کی طرح وہ اس وقت بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرنا نہیں بھولا۔ کہتے ہیں ان ماں باپ نے مانو جہاد جیت لیا جن کے بعد اولاد ان کو دعا میں یاد رکھتے ہوں۔ نماز اور صبح کے اذکار سے فارغ ہو کر اس نے کھڑکی کی سمت دیکھا۔ باہر ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی تھی۔ وہ جائے نماز طے کرتے اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ کر پردے ہٹائے۔ باہر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں چمکیں۔ ہر سو سفید چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یکم جنوری کی رات نیو یارک شہر میں بادلوں نے دل کھول کر برف برسائی تھی۔ یہ برف باری اس کی زندگی کی پہلی برف باری تھی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے وارڈروب کی جانب مڑا اور آج کے کپڑے نکال کر چینج کرنے لگا۔ نائٹ ڈریس چینج کر کے وہ کمرے سے باہر آیا۔ انفال اب تک اپنے بیڈ روم میں تھی۔ آنے کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ وہ اپنے سنیکرز پہن کر گرم ٹوپی سر پر چڑھاتے گھر سے باہر نکل آیا۔ بلڈنگ سے باہر نکل کر ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ خوشی سے سر اٹھا کر سفید مخمل سے ڈھکے آسمان کو دیکھنے لگا۔ ابھی بھی مزید برف پڑنے کے خدشات نظر آ رہے تھے۔ اسے اپنے رخسار پر ہلکی برف کے ذرے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دل میں مسرت بھر آئی تھی۔ اس نے 1 سے 2 فٹ تک برف سے ڈھکے روش پر پہلا قدم رکھا تھا۔ اس وقت شہر میں اس کے علاوہ برف صاف کرنے والی گاڑیاں ہی نظر آئیں۔ باقی سب نیو ایئر کی نائٹ کا مزہ لے کر اب تک سوئے ہوئے تھے۔ لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہ چند قدم آگے آیا۔ نظر کی دید تک ہر جگہ برف نظر آئی۔ 15 منٹ تک وہ وہیں کھڑا اس حسین نظارے سے لطف اندوز ہوتا رہا اور پھر اندر آ گیا۔ اس دن نیو یارک میں چھٹی کا دن تھا۔ سب اپنے اپنے لحافوں میں نیند پوری کر رہے تھے مگر زہران اس دن بھی اپنے مقصد کی تیاری میں مشغول رہا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی تلاوت دہرائی، پھر ورزش کی اور پھر تلوار بازی کی کرتے پریکٹس کی۔ کچن میں آ کر ناشتے کے لیے انڈے بوائل کرنے رکھے۔ ہلکی ہلکی برف باری پھر سے شروع ہو گئی تھی، اس لیے وہ تیزی سے کمرے میں گیا اور دادا دادی کو نیو یارک کی برف باری دکھانے کے مقصد سے موبائل اٹھا کر شہر کی ویڈیو بنانے لگا۔ عیسوی نئے سال کے پہلے دن کے ساتھ ساتھ جمعے کا دن بھی تھا، اس لیے زہرا ناشتہ کر کے ناخن تراشنا، غسل کرنا، عطر لگانا، نئے قمیض شلوار پہننا اور ایسے دیگر مسنون احکام بجا لانے لگا۔ ان کے اپارٹمنٹ سے مسجد قدرے فاصلے پر تھی، اس لیے زہرا نماز کے اوقات سے گھنٹہ پہلے ہی نکل گیا۔ انفال جب فریش ہو کر باہر آئی تو گھر خالی تھا۔ کچن سمٹا ہوا تھا اور اس کے لیے ابلے ہوئے انڈے چھیل کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنائیت سے سر کو جھٹکا اور اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اسے زہران کے لیے لیا نئے سال کا تحفہ یاد ہے۔ اس نے پین کی جیب سے موبائل نکالا اور ڈیلیوری مین کا نمبر ڈائل کیا۔ جمعے کی نماز باجماعت ادا کر کے وہ گھر لوٹا تو سینٹرل ٹیبل پر ایک چھوٹا باکس پڑا ملا۔ زہران نے بغور اس باکس کو دیکھا تو اس میں ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ قدم بڑھا کر باکس کے قریب آیا اور محتاط انداز میں اندر جھانکا۔ باکس کے اندر چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا، سفید اور خاکی کلر کے منتشر اس کے نرم مخملی بال، گلابی ناک، تیز آنکھیں زہران کو پہلے ہی نظر میں بھا گئی۔ وہ ننھی جان کانپتے ہوئے باکس سے نکلنے کی جتن میں مصروف تھی۔ زہرا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیٹھ سے ہلائی، تبھی یہ انفال کمرے سے باہر آئی۔ ہاتھ پیچھے باندھے وہ دبے دبی انداز میں ان کے پاس آئی۔ یہ ہماری نئی مہمان ہے، اس کا نام کیٹو ہے، ابھی تک فائنل نہیں ہوا، تم چاہو تو اپنی مرضی کا نام بھی دے سکتے ہو، آج سے یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ انفال نے انجان بندے بلی کے بچے کی تعریف بتائی۔ کیٹو؟ زہران ایک سیکنڈ کو رکا، یہی اچھا نام ہے، اس نے نام فائنل کر کے اطلاع دی۔ پسند آیا اپنا گفٹ؟ انفال نے استفسار کیا۔ میرا گفٹ؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، یہ میں تمہارے لیے بطور نیو ایئر کا تحفہ لائی ہوں۔ انفال نے تفصیل بتاتے کیٹو کی گردن کھجائی۔ بہت اچھا تحفہ ہے، تھینک یو۔ زہران دل سے خوش ہوا۔ انفال مطمئن ہو گئی، اسے زہران کے اکیلے پن کی بہت فکر ہو رہی تھی، اس لیے اسے پالتو جانور رکھنے کا ارادہ بنایا۔ اس سے زہران کا دھیان بٹا رہتا۔ چلو تیار ہو جاؤ، براق نے آج ہمیں لنچ پر اپنے گھر بلایا۔ انفال واپس کھڑی ہو گئی اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ آپ کے اور دوست نہیں ہیں؟
गर्ल फ्रेंड्स? ज़हरान मुतजस्सिस हुआ। हाँ, दोस्त तो बहुत सारे हैं, मेल भी फीमेल भी, लेकिन जिसे अपना कह सकूं ऐसा सिर्फ बुराक ही है। उसे आम अंदाज में हंसते हुए जवाब दिया। ज़हरान खामोश रहा। फिलहाल खामोशी बेहतर थी। वो एक और मर्तबा कैटो को सहलाकर चेंज करने कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद वो दोनों बुराक के घर में मौजूद थे। वो शहर के शोर से दूर न्यूयॉर्क के छोटे से टाउन में था। एक बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम पर मुश्तमिल छोटा मगर नफीस घर था। जैसे बुराक ब्रांडेड कार और अपनी पोशाक का ख्याल रखता था, वैसे ही घर की हर चीज़ महंगी और नफीस थी। रोज़मर्रा की मुतज़ाद उससे आम सा पैंट और टी शर्ट पहन रखी थी। उस पर एप्रन पहने वो माहिर शेफ की तरह किचन में मसरूफ रहा। हाल अहवाल दरियाफ्त करके इनफाल अपना कोट उतारती उसकी मदद करने लगी और सहरान उनकी गुफ्तगू सुनते जालीदार दरवाजे से बाहर देखता रहा। शहर की भाग दौड़ से कदरे दूर टाउन की फिजा पुरसकून थी। उसे अच्छा लग रहा था। कम ऑन सहरान, लंच इज़ रेडी। आई होप तुम्हें मेरी कुकिंग पसंद आएगी। डाइनिंग टेबल पर मशरूबात रखते बुराक ने उसे मुखातिब किया। ज़हरान पलके झपकाते मुस्कुराया और किचन काउंटर के आगे रखे टेबल पर जा बैठा। 2-3 तुर्किश डिशेस और मीठे में तुर्किश कुलचे और बकलावे पर मुश्तमिल बहुत नफीस अंदाज में लंच बनाया गया। ज़हरान ने नमकीन मटन से शुरुआत की। बुराक की 10 वक्त बाकी लजीज थी। लंच के दौरान वह कभी इनफाल को देखता तो कभी बुराक को। बकलावे के साथ तुर्किश कहवा सर्व किया गया। मीठे का मज़ा दुबाला हो गया था। सलाम आने। चाय के दौरान बुराक की वालिदा की कॉल आई। पहले उसने तुर्किश में पहल की और फिर मोबाइल इनफाल की सिमत बढ़ा। इससे पहले भी इनफाल की उसकी वालिदा से बात हुई थी, पर वीडियो कॉल पर शायद ये पहली मर्तबा थी, इसलिए वो तहजीब से बैठी हमावक्त चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए रही। दोपहर से शाम होगी। मगरिब के बाद उन दोनों ने वापसी का इरादा किया। बहुत अच्छा लगा, मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। इनफाल मशकूर होते हुए दरवाजे से बाहर आए। प्लेयर इज ऑल माइन ब्यूटीफुल लेडी। बुराक ने पजीराई वसूल की। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। ज़हरान भी मशकूर हुआ। तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो यंग मैन। बुराक ने उसका शाना थपथपाया। हाथ हिलाकर बाय करते हुए वो दोनों इनफाल की कार में सवार हुए और अपने घर के लिए रवाना हुए। टाउन से निकलकर इनफाल ने साइड सीट पर बैठे ज़हरान को 2-3 मरतबा देखा। वो गोद में लेटी कैटो की पूछ सहलाते हुए गहरी सोच में गुम मिला। ज़हरान, क्या सोच रहे हो? आखिर उसने एक सिग्नल पर पूछ लिया। घर जाकर बताऊंगा आनी। उसने सामने सिग्नल ग्रीन होते देखते हुए जवाब दिया। इनफाल ने रुख सीधे किया और ड्राइविंग में मसरूफ होगी। पाकिस्तान का मौसम भी वहाँ बसे लोगों के दिलों की तरह खुश्क और सर्द था। सुबह सादिक आगा साहब सैर को निकले और अम्मा बेगम मोबाइल फ़ोन उठाए ज़हरान की कॉल का इंतज़ार करने लगी। 15 मिनट मज़ीद इंतज़ार करने के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल मौसूल हुई। सॉरी दादी, लेट हो गया। ज़हरान ने घड़ी देखते हुए माजरत की। मोबाइल हाथ में उठाए वो जूते उतार रहा था। कोई बात नहीं बेटा, कहीं जा रहे हो? दादी ने लाड किया। जा नहीं रहा दादी, कहीं से आ रहा हूँ। बुराक भैया के घर गए थे। उसने बेड पर नीम दराज लेटते हुए जवाब दिया। दादी पोते की माँ बहन हफ्ते भर की मसरूफियात बयान की गई। ज़हरान बड़े गौर से दीबा बेगम की तफसीलात सुनने लगा। इतने में कैटो ने आवाज़ करके उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वह नन्ही सी जान ज़हरान के बेड पर चढ़ नहीं पा रही थी। ज़हरान ने गर्दन घुमाकर बेड से लगी कैटो को देखा और हथेली में उठाकर अपने पहलू में रखा। दादी, मैं आपको अपनी नई दोस्त से मिलवाता हूँ। ज़हरान को याद आया कि दादी कैटो से नहीं मिली। नई दोस्त? दादी हक्का बक्का होते चिल्लाई। ज़हरान शॉक हो गया। अभी से लड़कियों से दोस्ती करने लगा, बेशरम। दादी देसी माओ की तरह उस पर झपट पड़ी। नहीं दादी, बस ये एक ही लड़की दोस्त है, ज़हरान ने वजाहत दी। दरअसल ज़हरान उन्हें बिल्ली के मुताबिक बता रहा था और दादी उसे इंसान समझ रही थी। क्या मतलब है? और कितनी दोस्त बनानी है? देख ज़हरान, खबरदार अंग्रेज़ों की संगत में रहते उन जैसा जहन बनाया तो। दादी ने उंगली दिखाते हुए धमकाया। दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़हरान उनके अचानक गुस्सा होने पर हैरान था। अच्छा, कौन है? किस नस्ल की है? किस मजहब की है? दादी ने लहजा कदरे नरम करते हुए पूछा। अभी बहुत छोटी है, नस्ल और मजहब का पता नहीं। ज़हरान ने कैटो की जानिब देखा था। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी छोटी बच्ची से दोस्ती की है कि उसे अपनी नस्ल और मजहब का पता नहीं। दादी के होश उड़ गए थे। जो भी हो, शादी तो मेरी पसंद की मुसलमान लड़की से करनी होगी, बता देती हूँ। दादी ने दांत चुबाते हुए याद दहानी कराई। शादी? हाँ हाँ हाँ, कहाँ की बात कहाँ जोड़ी हो? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरी नई दोस्त एक बिल्ली है। उसने कैटो को गोद में रखा और कैमरा उस पर फोकस किया। दीबा बेगम के गुस्से पर घड़ू पानी गिर गया। वह एकदम खामोश हो गई। बिल्लियाँ तो सारी पाक होती हैं, चाहे किसी भी नस्ल की हों। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बिल्लियों से बड़ा प्यार था। बिल्ली पालना तो उनकी सुन्नत में से है।
زہران نے نرمی سے کہا، تو پہلے کہتے کہ بلی پالی ہے، میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگی۔ توبہ توبہ۔ دادی نے سانس بحال کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ زہران کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ دیبا بیگم نے اسے پیار سے دیکھا تھا، وہ کافی مدت بعد ہنسا تھا۔ دادی کی آنکھ میں نمی اترنے لگی تو چہرہ دوسری سے مت کر لیا۔ تبھی زہران کو دوسری جانب بچے کی کلکاری سنائی تھی۔ دادی کوئی آیا ہے کیا؟ وہ محتاط ہوا۔ ہاں، ہمارے گھر بھی نئی مہمان آئی ہیں، ہماری ننھی پری۔ انہوں نے کہتے ہوئے ہاتھ بلند کیے تو کیمرے کے پیچھے سے کسی نے انہیں 2 ماہ کی بچی تھمائی۔ یہ دیکھو ہماری ننھی پری، یہ ابان اور دمیدہ کی بیٹی ہے، سہائے ابان۔ دادی نے اسے خود سے لگائے چہرہ کیمرے کی جانب کیا۔ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شی از سو کیوٹ، ہائے سہائے۔ زہرا نے 2 ماہ کی چھوٹی نازک سی بچی کو دیکھ کر تعریف کی اور اسے نام سے پکار کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ اتنی دیر میں آقا صاحب صبح کی سیر سے واپس لوٹے تو دادی فون انہیں پکڑا کر خود بیبی کو چپ کروانے میں لگی۔ ایسے ہی قریب 1 گھنٹے تک پوتے نے دادا سے بات کی اور پھر کال کاٹ دی۔ یہ ان کے روزمرہ کا معمول بن گیا تھا۔ ہفتے کا دن خوشگوار رہا۔ ویکینڈ پر زہران اور انفال پورے ہفتے کے لیے گروسری لینے جاتے۔ سپر مارٹ میں زہران جینس کے ساتھ براؤن اونی جرسی پر گرم کوٹ پہنے ٹرالی دھکیلتے انفال کے پیچھے چل رہا تھا۔ انفال بھی گرم کپڑوں میں ملبوس سنیکرز پہنے، بالوں کو ڈھیلے انداز میں باندھے ریک سے سامان لے کر ٹرالی میں ڈالتی اور آگے بڑھ جاتی۔ نئے سال اور نئے مہینے کے آغاز کے ساتھ پورے ماہ کا راشن لیا گیا۔ زہران کل سے اس سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ سودا سلف کرتے ہوئے 2 گھنٹے لگے اور مارٹ آتے جاتے 1 گھنٹہ اور گزرا۔ 3 گھنٹے بعد گھر پر پہنچ کر وہ دونوں ہاتھ کے ہاتھ سارا سامان اپنی اپنی تعین جگہ پر رکھنے لگے۔ اپنے حصے کا کام کر کے زہران کچن کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں، اور سناب تول کر بولنا شروع کیا۔ مجھے پتا ہے تم کل سے کچھ سوچ لو لیکن کہہ نہیں پا رہے۔ انفال اوپری الماریوں میں پیکٹس رکھتے ہوئے جواب دہ ہوئی۔ براق بھیا آپ کو بہت چاہتے ہیں، اس سے بنا تمہید باندھے کہہ دیا۔ ایک پل کو انفال کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ بس میرا دوست ہے، انفال نے لاپرواہی سے جواب دیا اور واپس آٹے کے پیکٹ سے آٹا ڈبے میں ڈالنے لگی۔ ایسا آپ کو لگتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے ان کی نظر سے خود کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کو کن نظروں سے دیکھتا ہے؟ زہرا نے سمجھانے کی دوسری کوشش کی۔ کن نظروں سے دیکھتا ہے؟ انفال اب بھی سیریس نہیں ہوئی۔ کن نظروں سے آپ میرے پاپا کو دیکھتی تھی؟ زہران کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ اب کی بار انفال کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ سانس بھی رکی۔ میرے پاپا کے لیے آپ صرف دوست تھی، لیکن آپ ان کو صرف دوست نہیں مانتی تھی، آپ ان سے پیار کرتی تھی، ہے نا؟ زہران ہاتھ اپنے دائیں بائیں کاؤنٹر پر ٹکائے پاؤں کی کینچی بنا کر جھلاتے ہوئے گردن سے سائڈ پر کر کے جھکا۔ وہ انفال کے چہرے کا اترتا رنگ دیکھنا چاہتا تھا۔ انفال ساکت رہی۔ آپ کبھی کھل کر ان سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائی، ڈرتی تھی وہ برا مان جائیں گے، ان کا دل دکھے گا، وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ زہران پرانی یادوں میں جاتے ہوئے گویا رہا۔ سفید آٹے سے بھرے ڈبے پر انفال کی گرفت سخت ہوگی۔ ایسا ہی براق بھی آپ کا دل توڑنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے اپنے دل کی بات کہہ نہیں پاتے۔ جیسے آپ پاپا کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، ویسے ہی براق آپ سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے سچی محبت دیکھی ہے آنی۔ اپنائیت کے وہ الفاظ انفال کو احساس بخش رہے تھے۔ انفال کے ذہن میں براق کا عکس لہرایا تھا۔ بے اختیار لبوں کو مسکراہٹ چھوکی۔ پہلے مجھے ان سب کی سمجھ نہیں تھی، ورنہ میں آپ کے پاپا سے دوسری شادی کروا کر آپ کو اپنی چھوٹی ماما بنا لیتا۔ زہرا نے افسوس سے سر سانس خارج کی۔ انفال کے آئیبرو اٹھے تھے۔ وہ بے اختیار ایڑیوں کے بل گھومی، حیرت بھری نگاہوں سے کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ مگر اب پاپا نہیں رہے تو آپ کو ایک اچھے انسان کو کھونے سے بچنے کی تجویز ضرور دے سکتا ہوں آنی۔ وہ مسکرایا تھا۔ انفال مسکرا بھی نہ سکی۔ صوفے پر سوئی کیٹو اسی وقت اونگتے ہوئے بیدار ہوئی تھی۔ میری صلاح مانے تو بال سفید ہونے سے پہلے شادی کر کے سیٹل ہو جائیں اور براق بیسٹ چوائس رہے گا۔ وہ مخلصانہ مشورہ دے کر کاؤنٹر پر سے اترا اور کیٹو کے پاس چلا گیا۔ انفال وہیں کھڑی اس ٹین ایج لڑکی کی اتنی سمجھداری دیکھتے سوچ میں پڑ گئی۔ سائیکیٹرسٹ وہ تھی، مگر براق کی حرکات و سکنات اس سے زیادہ زہرا نے نوٹ کیے تھے۔ وراثت میں ملے مہابیر کے نئے نقش اور زمروش کی رحم دلی کے ساتھ اس کی اپنی ذہانت اس کے بڑھتی عمر کے ساتھ نکھر کر باہر آ رہی تھی۔ وہ وقت اب دور نہ تھا جب نواب زہران لسانی امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پھر پوری دنیا پر بھی اپنی چھاپ چھوڑتا۔ زہران کی صلاح مان کر انفال نے براق کا پروپوزل قبول کیا اور اپنی فیملی سے متعارف کروایا۔ دونوں فیملیز کی باہمی رضامندی سے ان دونوں کا استنبول میں نکاح کروایا گیا۔ زندگی کی بہاریں لوٹ آئی تھی۔
ابان اور دمیدہ دونوں کی رزق حلال کمانے کی دوڑ میں لگ گئے تھے۔ ابان کی بیٹی کی پیدائش کے ساتھ اماں بیگم اور آغا صاحب کی اجڑی زندگی میں رنگ لوٹ آئے۔ وہ ہر وقت سہائی کے ساتھ مصروف رہتے اور بڑھاپے کا وقت گزرتا گیا۔ یوشا نے سینٹ کی کرسی سنبھالی ہوئی تھی اور اب گورنر آف بلوچستان کے لیے انتخابات کی تیاری میں تھا۔ منزہ اور عدیفہ سے تعلق نہ ہونے کے برابر ہی تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ زیبا سے بھی اختلاف بڑھنے لگے تھے۔ کیہان کی ہاں ایک اور بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس کا گھرانہ بہت خوش تھا۔ اس خوشی سے یوشا کے دل میں کیہان کے لیے حسد جاگنے دیر نہ لگی۔ وہیں زہران کا اکیڈمک سال شروع ہو گیا۔ وہ من لگا کر پڑھائی پر دھیان دینے لگا۔ اپنی ذہانت سے وہ بہت تیزی سے گرین لینڈ اسکول میں مقبول ہونے لگا۔ ہر رنگ و نسل کے بچے اس کے دوست بن گئے اور وہ پڑھائی میں ان سب کی مدد بھی کرنے لگا تھا۔ انفال اور براق شادی شدہ زندگی کی شروعات کے ساتھ ساتھ اپنے پی ایچ ڈی کے اختتام کے قریب تھے۔ انفال اب براق کے ساتھ ٹاؤن میں رہتی تھی اور اس کا فلیٹ مکمل طور پر زہران کے ذریعے استعمال تھا۔ ایسے ہی 2 سال کی مدت دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئی۔ کیٹو گزرتے وقت اور زہران کے محبت کے ساتھ کافی صحت مند بلی بن گئی تھی۔ جیسا زہران کا اس کے بنا دل نہیں لگتا، ویسے ہی زہران بھی اسے اتنا ہی عزیز تھا۔ اس کے اسکول سے گھر لوٹتے ہی وہ اس کے قدموں میں لپٹ جاتی اور جب تک زہران اسے اٹھا کر پیار سے سہلاتا نہیں، وہ معصوم اشکال بناتے لپٹی رہتی۔ گرمیوں کی تپتی شام یوشا حویلی کے برآمدے میں شاہی کرسی پر بیٹھا کل کے لیے تیار کردہ اسپیچ پڑھتا چائے کا گھونٹ بھر رہا تھا جب منزہ اخبار لی اس کے سر پر آئی۔ یہ کیا ہے یوشا؟ منزہ نے اخبار اس کی جانب اچھالا جس کے فرنٹ پیج پر یوشا ریسانی کی تیسری شادی کی خبریں واضح الفاظ میں لکھی گئی تھی۔ کیا ہے؟ یوشا نے مصروف انداز میں ایک نظر پیروں میں گرے اخبار کو دیکھا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تم تیسری شادی کر رہے ہو؟ منزہ کی آواز میں حیرت تھی یا کرب اسے سمجھ نہ آیا۔ ہاں تو؟ وہ فائل اور چائے کا کپ میز پر رکھتے کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے روابط قائم نہیں کرنے دے رہی۔ زیبا کو اولاد نہیں ہو سکتی، مجھے فیملی بنانی ہے، اپنا وارث چاہیے، اس لیے مجھے تیسری شادی ہی کرنی پڑے گی۔ وہ منطق سمجھانے لگا۔ جب وارث تھا اس کا کون سا خیال رکھ پائے تھے تم؟ منزہ کے دل میں آج بھی یامین کا درد تازہ تھا۔ یوشا نے اس طنز کے جواب میں خاموشی بہتر سمجھی۔ تمہیں جتنی شادیاں کرنی ہیں کر لو یوشا، لیکن میں اپنی بیٹی کو تمہاری سیاست کا مہرہ نہیں بننے دوں گی۔ اپنے لیے بیوی لانے کے بدلے تم عدیفہ کا سودا نہیں کر سکتے۔ منزہ نے بھری شیرنی کی مانند گراتے ہوئے دھمکایا۔ یوشا اس کا تحت سمجھ گیا۔ وہ غصہ اس کی تیسری شادی کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے بدل میں عدیفہ کا رشتہ کروانے پر ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں زبان دے چکا ہوں۔ ایک ڈولی آئے گی اور ایک ڈولی جائے گی۔ یوشا نے حاکمانہ انداز میں تردید کی۔ کچھ تو خیال کیا ہوتا، کیوں اپنی ہی بیٹی کی زندگی اجاڑنے پر تلے ہو؟ ایک وارث کی خاطر بیٹی کی قربانی دے رہے ہو؟ وہ آدمی عدیفہ سے 3 گنا بڑا ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ مت کرو یہ ظلم یوشا۔ منزہ بیٹی کی خاطر دہائی دینے لگی۔ بولا نا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ رونا دھونا بند کرو اور یہ بات عدیفہ کو بھی اچھے سے سمجھا لو۔ اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں نے طے کی ہے۔ وہ انگلی دکھا کر آخری وارننگ دے کر مڑا، اپنی فائل اٹھائی اور باہر کی سمت بڑھ گیا۔ منزہ وہیں کھڑی افسردگی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہیں لاؤنج کے دروازے سے لگی 19 سالہ عدیفہ باپ کی مظالم کا شکار بنتے بے آواز آنسو بہاتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ یوشا کے ظلم سے نہ شہری آزاد تھے اور نہ ہی اپنے۔ دوسری طرف وہ اخبار نیو یارک شہر کے اس فلیٹ میں موجود نوجوان خوبر و وجیح مرد کے سامنے لیپ ٹاپ میں کھلی تھی۔ اس کی تیز نظریں لیپ ٹاپ اسکرین پر جمی وہ خبریں پڑھ رہی تھی۔ 17 سال کی سیڑھی پار کر کے نواب زہران ریسانی میں نمایاں تبدیلی آئیں۔ اس کی آواز کا مردانہ پن پختہ ہو گیا۔ بڑھتی شیو اور مونچھوں نے اس کی وجیح شخصیت میں مزید اضافہ کیا، اور 5 سال کی عمر سے ورزش اور سپورٹس کرتی جسامت کسرتی تھی۔ نیز اب وہ جم جوائن کر کے باقاعدگی سے خود کو جسمانی اور ذہنی طور پر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کو تیار کر رہا تھا۔ اس پر اس کی تیز ترار ذہانت اسے اپنی عمر کے نوجوانوں سے مختلف بنانے کو کافی تھی۔ اس نے وہ نیوز پڑھی اور لیپ ٹاپ کے ساتھ پڑا پرنٹر آن کیا۔ لیپ ٹاپ پر کچھ بٹن دبا کر اخبار کا وہ حصہ کاغذ پر چھاپا۔ تند و تیز نگاہ سے اس کاغذ پر یوشا ریسانی کا نام گھوٹے زہران سیٹ پر سے اٹھا اور دوسرا کمرہ جو پہلے انفال کا بیڈ روم تھا اور اب زہران کے بطور اسٹڈی روم میں زیر استعمال تھا، وہاں آیا۔ نائٹ بلب آن کیا تو اس کمرے کی ہر دیوار پر ایسے بہت سے اوراق چسپاں تھے۔ کچھ اخبارات کے حصے تھے تو کچھ آرٹیکلز، ڈاکیومنٹری اور انٹرویوز کی ہائی لائٹس تھیں۔ زہران نے چاروں طرف نظر گھما کر ایک خالی جگہ ڈھونڈی اور آج کی خبر وہاں چپکا دی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ یوشا ریسانی کے ایک ایک قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا تاکہ اسے برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ یہی سب سوچتا اسے دروازے پر دستک سنائی دی اور ساتھ ہی چابی کی چڑچڑاہٹ بھی۔ زہران تیزی سے لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر آیا اور کمرے کو لاک کرتا سیدھا ہو گیا۔ ہائے زہران،
तुम्हारी आनी ने खाना भेजा है। इसी वक्त बुराक अंदर दाखिल होते दिखाई दिया। ज़हरान मुस्कुराया और सर को खम दिया। बुराक ने टिफिन का बैग काउंटर पर रखा और सोफे के पास आकर कैटर को प्यार करने लगा। ज़हरान अब भी उसी जगह खड़ा रहा। तुम्हें क्या हुआ? बुराक ने झुके हुए ही गर्दन उठाकर उसे देखा। कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट मिला है रिसर्च के लिए, बस उसी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ज़हरान फौरन बात बदलकर किचन में आया और टिफिन बैग खोलने लगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ सकते हो। बुराक ने सीधे होते हुए ऑफर दी। ज़हरान तेज तेज टिफिन खाली करने लगा। और हम, कल हमारा कॉन्वोकेशन है और तुम हमारे साथ फैमिली मेंबर बनकर चल रहे हो। अनफाल ने खास ऑर्डर दिया है कि वो कोई बहाना नहीं सुनेगी। बुराक ने टिफिन बैग वापस लेते हुए ऑर्डर दिया। ज़हरान ने मासूमियत से पलके उठाकर उसे देखा। बुराक जवाबी तौर पर खबकी से घूर रहा था। ठीक है, चलूंगा। वह राजी हुआ। ये हुई ना बात। 9 बजे रेडी रहना, हम लेने आएंगे। बुराक ने खुश होते हुए उसका शाना थपथपाया। बुराक को रुखसत करके वो मुड़ा और लंबा सांस खारिज किया। खाना शुरू करने से पहले उसे एक और काम करना था।